یہ فائنل کال کے لیے اب سٹریٹجی آپ کی کیا ہوگی؟ کیونکہ علی امین صاحب تو کہہ چکے ہیں سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے، واپس ہم نہیں جائیں گے، اور گھروں میں یہ بتا کے جائیں گے کہ آپ ہمارے جنازے پڑھنے کے لیے بھی تیار رہیں۔ تو یہ تو لٹرلی ایسے لگ رہا ہے کہ خدا نخواستہ ٹکراؤ کی طرف یہ معاملہ جائے گا۔ تو سٹریٹجی آپ کی کیا ہوگی؟ اسلام آباد پہنچیں گے اور پھر یہاں سے اٹھیں گے نہیں آپ؟ دیکھیں، پرامن احتجاج جو ہے یہ آئینی طور پر بھی اس کی اجازت ہے، قانون میں بھی اس کی اجازت ہے، اور مجھے بتائیے گا کہ اور ہمارے پاس کیا راستہ انہوں نے چھوڑا ہے؟ اس حکومت فسطائیت کی انتہا کر دی ہے، یہ تو سانس لینا بھی ہمارا انہوں نے دشوار کر دیا ہے۔ اب آپ نے جب 26ویں ترمیم جس انداز جٹھائی اور بے حیائی سے جس طریقے سے آپ نے ہمارے یعنی ہمارے ہی نہیں ہیں، سینیٹرز، ایم این ایز اور پارلیمنٹیرینز کو اٹھایا اور اغوا کیا اور ان کو جو ہے جبر اور تشدد کے ذریعے ان کے ووٹ ڈلوائے، بلکہ یہاں تو اختر مینگل صاحب کا بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ بھی اپنے سینیٹرز کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے اور انہیں بھی جو ہے سینٹ کے لابی سے بھی نکال دیا گیا اور ویل چیئر پر لایا گیا۔ تو ایسی یعنی شرمناک طریقے سے، خوفناک طریقے سے آپ نے عدلیہ کی آزادی کو آپ نے چھین لیا۔ وہ چیزیں جو طے شدہ تھیں کہ جی چیف جسٹس، سینئر موسٹ جج کو چیف جسٹس آف پاکستان آرٹیکل 175(3) میں متفقہ طور پر 18ویں ترمیم کے ذریعے آئین میں منضبط کر دیا گیا تھا، اس کو بھی آپ نے جو اس بھونڈے طریقے سے اور اس متنازع 26ویں ترمیم کے ذریعے کیا، اور وہ بھی ایک سوال ہے۔ دیکھیں، آپ بالکل آپ کے یہ جو مطالبات ہیں اس پر بھی بات کریں گے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں پرامن احتجاج حق ہے، بالکل بطور سیاسی جماعت آپ کا بالکل حق ہے، لیکن یہ کہنا کہ سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے اور جنازے بھی ہمارے پڑھائے جائیں گے، اور یہ اس سے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سٹیٹمنٹس جو ہیں اس جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ خدا نخواستہ یہ مارچ جو ہے یہ پرامن نہیں رہے گا، ٹکراؤ کی طرف بات جائے گی؟ ٹکراؤ کون کرے گا؟ یک طرفہ ٹکراؤ ہے نا، سر پہ کفن باندھ کر۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہم اسلحہ لے کر آئیں گے۔ جنرل پرویز مشرف مکے دکھاتا تھا، یہ دیکھیے میری طاقت، اور وہ طاقت خش و خاصاک کی طرح بہہ گئی جب عوام نے اپنے آپ کو غم و غصہ اور غیظ و غضب کا اظہار کرتے ہوئے جب پرامن طریقے سے سڑکوں پر آئے۔ کیوں ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے ہیں؟ دیکھیں، خدا کا خوف کریں، اس ملک کو چلنے دیں۔ یہ فسطائیت کے ذریعے سے آپ کسی کی زبان کو نہیں لگام دے سکتے اور کسی کے جو ہے گلے کو آپ نہیں دبا سکتے۔ آپ نے گیرزن سٹیٹ بنا دیا ہے، پہلے تو پولیس سٹیٹ تھی نا، اب تو گیرزن سٹیٹ بن گئی ہے، اور اس حکومت کے اچھا مجھے خواجہ صاحب یہ بتائیں، لیکن اس میں آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے، اس کا مطلب کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ گھر چلی جائے تبھی آپ جو ہے وہ اٹھیں گے؟ یہ اب کون سی گورنمنٹ جو ہے وہ گھر جانے کے لیے تیار ہوتی ہے؟ تو یہ مطالبات بھی ایسے، ہاں البتہ آپ کے جو اسیران ہیں جن پر کوئی مقدمات ابھی تک کوئی ثابت نہیں ہوا، سزائیں نہیں ہوئی اور وہ ابھی تک جیلوں میں ہیں، وہ مطالبہ اپنی جگہ پہ درست ہے کہ رہا کر دیا جائے، لیکن مطالبات ایسے تو ہونا کہ دیکھیں اس میں کوئی وے فارورڈ تو نظر آئے نا۔ آپ نے اینڈ آف دا ڈے مذاکرات تو آپ نے کرنے ہیں، حکومت سے ہی کرنے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کلیئر کر چکی ہے کہ اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں آپ حکومت سے کریں، حکومت بھی بار بار کہہ چکی ہے۔ تو سر وے فارورڈ بتائیں نا، وے فارورڈ کیا ہے اس کا؟ کس طرح سے وے فارورڈ نکلے گا؟ یہ مطالبات آپ کس سے کر رہے ہیں؟ آپ کتنی معصومانہ باتیں کر رہے ہیں۔ حکومت کے پاس کچھ ہے؟ مجھے پہلے یہ تو بتائیں، حکومت کو اسٹیبلشمنٹ اجازت دے گی تو ہی بات کریں گے، اور اتنی ہی بات کر سکتے ہیں جس کی ان کو اجازت ہوگی۔ اگر وزیر خزانہ اپنا نہیں رکھ سکتی یہ حکومت، وزیر داخلہ اپنا نہیں رکھ سکتی ہے، اور وہ جو ماشاءاللہ انڈیپینڈنٹ سینیٹرز الیکٹ ہوتے ہیں، جو انڈیپینڈنٹ کا تصور نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ایم پی ایز جو ووٹ دیتے ہیں یا جو پارلیمنٹیرینز ووٹ دیتے ہیں سینٹ میں بھیجنے کے لیے، وہ کسی نہ کسی جماعت سے منسلک ہوتے ہیں، تبھی وہ جو ہے بنتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ ان کے پاس پہلے دینے ہے کیا؟ ان کے پاس
تو جو ان کو اگر فارم 47 سے لائے کون ہے؟ وہ ایم این ایز اور ہمارے پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز کو اٹھا کر پابا سلاسل کر کے اور چادر اور چار دیواری کو پامال کر کے ماں بہن بیٹی کو اغوا کر کے اور ان کو بلیک میل کر کے اور ان کو اوور ٹرن کرواتے ہیں، یعنی ٹرن کورٹس بناتے ہیں. تو پھر مجھے بتائیں کہ اس فسطائیت میں کون جو ہے جمہوریت کی بات کر سکتا ہے؟ کیا یہ اچھا قدر صاحب دیکھیں جو موجودہ حکومت نے جس طرح سے ہینڈل کیا، ٹیکل کیا، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بالکل کنڈیمیبل ہیں. لیکن یہ دیکھیں تو 2018 میں آر ٹی ایس، آپ مانتے رہے ہیں ماضی میں آر ٹی ایس بھی بٹھایا گیا اسی عمران خان کو لانے کے لیے. پھر 3.5 سال اسی پی ٹی آئی گورنمنٹ نے زرداری صاحب کی بہن سے لے کر اور مریم نواز تک، اور کوئی پی ایم ایل این کا لیڈر ایسا نہیں تھا جو کہ جیل میں نہ رہا ہو. رانا ثناء اللہ سر پر جو ہیروئن ڈال دی گئی، تقریباً موت کا وہ تو پھانسی تقریباً چڑھا دیا تھا انہوں نے. تو تحریک انصاف کو کم از کم اپنے اس رویے پر معافی تو مانگنی چاہیے کہ یار ہم نے جو کیا تھا بالکل غلط کیا تھا. بالکل آج جو ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہو رہا ہے، لیکن یہ مان کر تو چلنا ہوگا پی ٹی آئی کو نا. ذرا 47 سے لے لیں، پھر 47 سے لے لیں نا. لیاقت علی خان کا مرڈر کس نے کیا، اس کو بھی لے کر آئیں. پھر آگے جو ہے ایوب خان کا مارشل لاء کس طرح لگا وہ بھی آ جائیں. پھر آپ چلیں جسٹس منیر نے مولوی تمیز الدین کے کیس میں کس طرح سے فیصلہ دیا وہ بھی آپ آ جائیں. پھر 1971 کا ڈیبیکل کیسے ہوا اس پہ بھی ذرا غور کر لیجئے گا. پھر حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پر بھی ذرا عمل داری کر لیجئے گا. بھٹو کو پھانسی کس نے دی اس کی بھی ذرا ذمہ داری قبول کر لیں کہ 45 سال کے بعد سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ وہ جو ہے مس ٹرائل تھا اور غلط پھانسی دی گئی ہے. پھر بے نظیر کے قتل پہ بھی آ جائیے گا ذرا. پھر نواز شریف کو ہائی جیکنگ میں جو باہر بھیج کر عمر قید سزا کروائی اور اس کو باہر ملک سے کر دیا اس کی بھی ذرا آ کر کیجئے گا. پھر آج جو عمران خان پابا سلاسل ہے، 180 سیٹیں جیتنے والا جیل میں ہے، ڈیالہ جیل میں، اور 17 سیٹوں والا 17 سیٹوں والا پرائم منسٹر ہے. اس کا بھی ذرا ازالہ کر لیجئے گا. اور جہاں تک تعلق ہے رانا ثناء اللہ کو سزا کی، وہ معاف کیجئے گا. اے این ایف جو ہے وہ سرونگ جنرل آف دی آرمڈ فورسز اس کا سربراہ ہے، ان سے ذرا پوچھئے گا ان کے خلاف کوئی ایکشن کیا ہے کسی نے. میں تو کہتا ہوں کہ میں پہلے بھی کہتا رہا کہ آر ٹی ایس بھی غلط ہے، لیکن کیا 2 غلطیاں جو ہے 2 wrongs will do 1 right؟ اگر آپ نے سارا حساب اسی طرح کرنا ہے تو کیجئے گا. پھر آئیں بیٹھیں مل کے ذرا بات کریں میرے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا آخر میں کھوسا صاحب بڑی تفصیلی آپ نے گفتگو کی، آخر میں بتائے گا کیا حکومت کے ساتھ مذاکرات کے کوئی چانسز ہیں؟ 100% چانسز ہیں، 100% چانسز ہیں. لیکن خدا را پہلے آپ سٹیٹ آف ڈینائل سے تو نکلیں. آپ نے ہمیشہ -1 کے فارمولے پہ عمل کیا ہے. آپ پاکستان بننے سے لے لیں، مائنس بے نظیر ہو، مائنس نواز شریف ہو، مائنس عمران خان ہو. او بھائی یہ عوام کا حق ہے، خدا کا خوف کریں. پہلے مائنس اس سٹیٹ آف ڈینائل سے نکلیں، تسلیم کریں کہ عمران خان از دا موسٹ پاپولر لیڈر آف پاکستان، اور یہ فارم 47 اور فارم 45 کو طے کر لیں. آئیے آپ کمیشن بٹھا لیں، وہ جو سپریم کورٹ میں پٹیشن پینڈنگ ہے وہ لے لیں. الیکشن ٹرائبونلز کو فیصلے کرنے دیں. آپ ایک 60 دن ہوتے ہیں نا، 60 دن کب کے گزر گئے، انہوں نے فیصلے نہیں ہونے دیے. آئیں طے کریں، ان کا فیصلہ کر لیں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. جتنے آپ کے جینوئنلی الیکٹڈ لوگ ہیں، جو عوام کی آواز ہیں، جو عوام کے نمائندے ہیں، ووٹ کو عزت دو والے کہنے والے ہیں، بالکل ہم ان سے بالکل بات کرنے کو تیار ہیں اور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور ہونی چاہیے بات چیت. بالکل آخر میں بالکل مختصراً کھوسا صاحب، آپ نے ہمارے شو میں کہا تھا کہ ٹرمپ آنے والے ہیں نومبر میں اور خان صاحب نومبر میں ہی باہر نکلیں گے. اب ٹرمپ تو آ گئے ہیں تو وہ اپنے دوست کے لیے کب کال کر رہے ہیں، کب ٹویٹ کر رہے ہیں؟ ابھی بھی میں اس پر قائم ہوں. آپ دیکھیں ذرا کہ ٹرمپ نے آتے ہی اپنے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو اس نے جو ہے کہہ لیا، اور اس نے جتنی اپوائنٹمنٹس ابھی تک کی ہیں انہوں نے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا مواخذہ شروع کر دیا ہے. اور وہ جو ہے ان کو پرون آؤٹ کریں گے جنہوں نے جو ہے فسطائیت کی ہے،
جنہوں نے بھی عوام پر اور جنہوں نے بھی جمہوریت کا راستہ روکا، جنہوں نے بھی جھوٹے مقدمات قائم کیے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو پرون آؤٹ کریں گے. اور انہوں نے جو ہے جنگ بندی کا اپنے اقتدار کو لینے سے پہلے کا اعلان کیا کہ میں دنیا میں جنگ بند کر دوں گا. ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن کیا وہ عمران خان کی رہائی میں بھی آپ کو کردار ادا کرتے نظر آئیں گے اسی نومبر میں؟ دیکھیں 100% نظر آئیں گے، کیونکہ ڈیموکریٹس نے ڈونلڈ لو کے ذریعے عمران خان کو مخلصی کر کے فارغ کروایا، ڈونلڈ لو کے ذریعے. اب ڈونلڈ ٹرمپ تو خود جو ہے اقتدار میں ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ یقیناً یہی چاہتا ہے کہ پریزرویشنسٹ ہو، اپنے ملک کی، اپنی عوام کی، اپنی جمہوریت کی، رول آف لا، اپنے آئین کی بالادستی کے لیے وہ محدود رہنا چاہتا ہے. وہ دنیا میں جس طریقے سے انہوں نے مداخلت کر لی تھی ڈیموکریٹس نے، وہ اس سے اپنے آپ کو نکالے گا، اور جب نکالے گا تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کم از کم نیوٹرل ہو جائے گی. ایک دن یہ حکومت نہیں رہ سکتی اگر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ اس کے اوپر سے، سر سے ہٹ جائے. ایک دن یہ حکومت نہیں سروائیو کر سکتی، سسٹین کر سکتی. یہ بازاروں میں نہیں جا سکتے، یہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے. اور معذرت کے ساتھ میں اپنی فوج کو طاقتور دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہماری ملک کا دفاع ہی اس فوج کی مضبوطی سے ہے. لیکن خدا را مضبوط تب ہو سکتی ہے جب عوام کی محبت انہیں اور پذیرائی ہو. فوج بھی ہماری ہے، ادارے بھی ہمارے ہیں، ملک بھی ہمارا ہے. ہم اس کو بچائیں گے انشاءاللہ.